الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلى على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس امام حسین علیہ السلام میں جب بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو تو ایک حدیث ہر مومن کے دل و دماغ میں اس کے وجود پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ ہے حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ خود مجلسیں اس کی عملی تفسیر ہے کہ حسین منی و انا من حسین، اس لیے کہ اس حدیث میں جہاں اس کی سینکڑوں شاید ہزاروں گہرائیاں ہیں تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری سے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک حسین منی حسین مجھ سے ہے، اور عاشور 61 ہجری سے روز قیامت تک انا من حسین. 61 ہجری کے بعد سے قیامت تک میں حسین سے ہوں. تو کربلا میں جو کچھ ہیں امام حسین علیہ السلام وہ اظہار فضیلت محمدی ہیں. تو جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اظہار ہے امام حسین علیہ السلام. اور پھر ہمیشہ کے لیے کربلا سے لے کر قیامت تک اب جو شریعت محمدی ہے اس کا اظہار ہے امام حسین علیہ السلام سے. تو انا من حسین، ہر چیز کے لیے ایک اس کا وجود ہوتا ہے، پھر اس کی ایک بقا ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. جب خلقت اور امر مل جائیں تو ربوبیت بنتی ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے. یعنی خلقت کا مطلب ہے کہ شے کو وجود میں لے کر آنا، اور امر یعنی اس کی تدبیر کرنا. جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے ربوبیت کہتے ہیں. لہذا الحمدللہ رب العالمین، فقط خالق نہیں ہے بلکہ وہ رب ہے، لمحہ بلمحہ عطا کرنے والا فیض. یہ کارپیٹ جس نے بھی خلق کیا، اب اس نے خلق کر دیا، اس کا تعلق نہیں ہے اس سے. اب اس کا تعلق نہیں ہے، یہ کارپیٹ اس کا محتاج بھی نہیں ہے. فرض کیجئے کہ کوئی بھی ایسی شے خلق کرنے والا وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تب بھی وہ شے اپنے مقام پر باقی ہے، اس لیے کہ اس کا اس اپنے خالق سے تعلق ٹوٹ چکا ہے. فقط خلقت کا تعلق ہے، امر کا تعلق نہیں. لہٰذا وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان خلق کرتا ہے نا اس کو بھی خالق ہی کہا ہے، اس لیے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ خالقوں میں سے سب سے بہتر خالق ہے، اس لیے کہ وہ خلق بھی کرتا ہے، پھر وہ پروان بھی چڑھاتا ہے، یعنی رب بھی ہے. دوسری ایک اور اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بہت سی چیزیں خلق کرتے ہیں، مثلا میں نے عرض کیا مثلا ایک مائک کو خلق کرنا یا کسی بھی شے کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلقی سے تشبیہ دی، یعنی وجود میں لے کر آنا. لیکن ہم جسے خلق کرتے ہیں
اسے اختیار نہیں دے سکتے خود سے. اللہ جسے خلق کرتا ہے اسے اختیار بھی دیتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وہ تمہاری مرضی ہے، شکر کرنے والے بنو یا کفر کرنے والے بنو. اللہ اختیار دیتا ہے، پابند نہیں کرتا خلق کرنے کے بعد. یہ فقط خالق کی صفت ہے. اللہم صل علی یہی وہ اختیار ہے کہ جسے زمین و آسمان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. قرآن ہے کہ ہم نے ایک امانت کو پیش کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک امانت سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. کیا بات ہے. فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها، بلکہ وہ خوف میں آ گئے کہ کہیں یہ امانت ہم تک نہ آ جائے تو ہم اس امانت کی رعایت نہیں کر پائیں گے. تو وہ خوف میں آ گئے. وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا. ذرا غور کیجیے گا، یہاں پر آپ نے 10 لوگوں سے کہا کہ ایک امانت رکھ لینا میری، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں رکھ سکتے. ایک نے کہا لاؤ مجھے دے دو میں امانت لے لیتا ہوں. انسان نے امانت لی تو جس نے امانت لی اس کی تعریف ہونی چاہیے یا مذمت ہونی چاہیے؟ تو اللہ آگے کہہ رہے انہ کان ظلوما جہولا. انسان تو بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے. جو امانت آسمان نے نہیں لی، زمین نے نہیں لی، پہاڑوں نے نہیں لی، انسان نے امانت لے لی. اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہاں ظالم اور جاہل کا لفظ نہیں ہے، اصل میں ظلومن جہولا. ظلومن اور ظالمن میں فرق کیا ہے؟ ظالم کہتے ہیں جو ظلم کر رہا ہو، ظلوم جس میں امکان ہے کہ وہ ظلم کرے، ایک پوٹینشل ہے. اور جہولا، جاہل یعنی وہ کہ جو جہالت دکھا رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں جاہل ہے. جہولا جس میں ایک خطرہ ہے کہ کہیں جہالت نہ دکھائے. در حقیقت آپ ذرا غور کیجئے تو اللہ نے اس میں تعریف کی ہے. پتہ کیسے؟ آپ دیوار کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے جبکہ کچھ نہیں جانتی. تو کیوں نہیں کہتے جاہل؟ اس لیے کہ ہاں چونکہ علم کا پوٹینشل نہیں ہے، لہٰذا اسے جاہل کہنا بھی درست نہیں ہے. جب اللہ نے کہا نا کہ ظلومن، یہ ظلم کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ عدل بھی کر سکتا ہے. اور جہولا، یہ جہالت کی طرف جا سکتا ہے، لہٰذا یہ کہ اس میں علم حاصل کرنے بھی صلاحیت جو پہاڑوں میں نہیں ہے. تو جو پہاڑوں میں یہ، کیونکہ پہاڑ اس کو آپ عادل نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ظلم نہیں کر سکتے. زمین و آسمان کو آپ عادل نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ظلم، انسان کو عادل کہیں گے کیونکہ ظلومن وہ ہے، لہٰذا عدالت کا بھی اس کے اندر پوٹینشل ہے، ظرفیت، استعداد ہے. اس طرح سے جہولن جو اس کو کہا گیا، اس کا مطلب اس بات سے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ تم میں علم حاصل کرنے کی بھی صلاحیت ہے. تو اگر اس علم کو اور عدالت کو استعمال کر لو تو فرشتوں سے افضل ہو، ساری مخلوق سے افضل ہو. اور اگر ظالم اور جاہل بن جاؤ تو زمین و آسمان پہاڑوں سے بھی بدتر ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ امانت کون سی ہے؟ یہ امانت کی جسے اللہ نے زمین و آسمان کے سپرد کیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ اختیار کی امانت. اللہ نے کہا اختیار کے ساتھ میری بندگی کرو. انہوں نے کہا نہیں پروردگار، جو تو بس نظام بنا دیں اسی پہ چلیں گے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. سورج کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یعنی اپنے مدار کو چھوڑ دے اور چاند کے آربٹ میں آ جائے. ولا الليل سابق النهار، نہیں یہ رات کی جرت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. وكل في فلك يسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو ان میں یہ صلاحیت و طاقت نہیں ہے. وہ اپنے مدار میں یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جو اللہ نے متعین کر دیا اس میں چلتے رہیں گے. غور کیجیے گا. ہاں اگر ولی خدا کا اشارہ ہو تو پھر سورج پلٹ کر واپس آ جائے.
اللہم صل علی محمد۔ یہ اللہ عز و جل نے انسان کو اختیار عطا کیا کہ اختیار کے ساتھ بندے بنو، زبردستی نہیں، اختیار کے ساتھ بندے بنو۔ تو یہ جو اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، یہ انسان کی وہ فضیلت ہے کہ جو اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ وہ فجر کی نماز کے لیے شریعت کے مطابق پابند ہے، لیکن تکوین میں پابند نہیں ہے۔ اگر تکویناً وہ پابند ہوتا، جیسے سانس لینا تکویناً ہے، اس میں اختیار نہیں ہے انسان کا۔ فجر کی نماز ایسے نہیں ہے، اگر تکویناً ہوتا تو دنیا کا ہر انسان فجر کی نماز پڑھتا ہوتا۔ حضرت علامہ نقن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ دنیا میں وجود کافر ہی انسان کے اختیار پہ دلیل ہے۔ دنیا میں وجود کافر، یہ جو بحث ہوتی ہے نا انسان مجبور ہے یا مختار، تو کہتے ہیں کافر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مختار ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو پھر کیسے کافر ہے؟ اس کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اسے شریعت کے مطابق پابند بنایا، لیکن اس کی تکوین میں یعنی خلقت میں اسے پابند نہیں بنایا کہ تمہیں مسلمان ہی ہونا ہے۔ تو یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، یہ انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا، لیکن اس میں ظلم اور جہالت کی بھی اس میں ایک خطرہ ہے، رسک ہے، لیکن ساتھ میں علم اور عدالت کا بھی پوٹینشل ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اچھا، یہ بات کہاں سے نکلی؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقط خالق نہیں بلکہ رب بھی ہے، اور اس نے رب ہوتے ہوئے ہمیں اختیار دیا، ہماری پرورش کرتا ہے لیکن اختیار دیا۔ تو کسی چیز کی خلقت یعنی اس کا وجود اور ہے، اور اس کی بقا وہ اور ہے۔ بقا کا تعلق ہے ربوبیت سے، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اس لیے وہ باقی رکھتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے حسین منی وانا من حسین۔ اسلام جو ہے نا وہ محمدی الوجود ہے، حسینی البقا ہے۔ حسین منی، ہاں، یہ اسلام کا وجود ہے۔ انا من حسین، یہ اسلام کی بقا ہے۔ محمدی الوجود، حسینی البقا۔ بات ہے نا؟ مل کے صلوات بھیجے گا، نام ہے عبداللہ۔ حسین علیہ السلام، ان کے نام میں 4 حرف ہیں، اور قرآن کی 22 صورتیں ایسی ہیں کہ جو حسین کے نام کی حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 22 صورتوں کی جو حقیقت ہے وہ نام امام حسین میں موجود ہے۔ ہا سے 7 سورے ہیں جو شروع ہوتے ہیں، دوسرا حرف سین، اس سے 2 سوریں، 9 ہو گئے۔ یا سے 3 صورتیں جو شروع ہوتی ہیں، یا سے ان سوروں کے نام، یہ 12 ہو گئے، اور نون سے 10 صورتیں۔ یہ جو 22 صورتیں ہیں نا، چلے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہا، سورہ حمد، سورہ حج، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حشر، سورہ حدید، سورۃ الحاقہ۔ یہ 7 صورتیں، ان کی حقیقت چھپی ہے حسین کے حرف ہے میں۔ سین دوسرا حرف ہے امام حسین کے نام کا، سورہ سجدہ اور سورہ سبا، یہ 2 صورتیں شامل ہیں۔ یہ ایک بعض عرفا نے گفتگو کو لکھا ہے اور ایک عرفانی پہلو ہے یہاں پر۔ یہ 2 صورتیں شامل ہیں اور سمٹی بھی ہیں حسین کے نام کی حرف سین میں۔ کبھی اس کا موقع ملا تو اور تفصیل میں جا کے تو سناؤں گا، ہو سکتا ہے کچھ باتیں ابھی بھی آ جائیں تاکہ کچھ حقائق کھلیں انشاءاللہ۔ پھر ہے حرف یا، سورہ یونس، سورہ یوسف اور سورہ یاسین۔
اس کی حقیقت ہے حسین کے نام کی حرف یا، یاسین والقرآن الحکیم، اس کی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس کی حقیقت چھپی ہے امام حسین علیہ السلام۔ آخری حرف ہے حرف نون، سورہ نساء، سورہ نحل، سورہ نور، سورہ نمل، سورہ نجم، سورہ نوح، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ نصر، اور قرآن ختم ہو گیا ہے سورۃ الناس۔ ایک الگ ہی رخ پر گفتگو کی وقت مڑ گئی۔ مثلا اب میں آپ سے عرض کروں سورہ حج، حسین، سورہ حج۔ اب سورہ حج کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس، قرآن میں 20 مرتبہ ہے یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس یعنی اے دنیا کے 100% انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی وجود خدا کا لحاظ رکھو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت کے زلزلوں میں بھی مالک حسین ہے، اور جو دنیا کے زلزلے ہیں ان میں بھی حاکم، ولی اور مالک حسین اور ان کے بابا علی ابن ابی طالب ہے، تو وہ اس آیت کی حقیقت کو سمجھے گا کہ امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں اس آیت میں۔ ایک تو وہ مشہور بات ہے کہ جب مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا تو اس فقیر سے آپ نے شاید یہ واقعہ سن رکھا ہو کہ امیر المومنین تشریف لے گئے مدینہ کے صحرا میں، اور زمین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو تراب ہے، میں ابو تراب ہوں، میں تجھے امر کر رہا ہوں کہ رک جا۔ وہ جو حاکم شام کا واقعہ ہے ابن عباس کے ساتھ، کہ ابن عباس سے حاکم شام نے کہا کہ قرآن پڑھو لیکن تفسیر میں علی کو نہ لے کر آؤں، تو ابن عباس نے جواب دیا کہ یعنی میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو اس وقت کہا نہیں حاکم شام نے کہ قرآن تو پڑھو لیکن علی کا ذکر نہ کرو۔ تو ابن عباس نے کہا کہ پھر کہاں سے بتاؤ قرآن پڑھوں کہ علی کا ذکر نہ کرو؟ کیا یہ پڑھوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون؟ کہا نہیں، اس میں علی نے زکوٰۃ دی تھی اس کا ذکر ہے، کہیں اور سے پڑھا کرو قرآن۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں یہ پڑھوں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا؟ کہا نہیں، اس میں علی نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو کوئی اور آیت پڑھو، قرآن اتنا بڑا قرآن ہے، اتنی آیتیں اس میں، ضروری کہ یہی آیت پڑھو؟ نے کہا کہ کیا میں یہ آیت پڑھوں کہ مثلا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ کہا نہیں، اس میں علی کے خانوادے نے روٹیاں دی تھی اس کا ذکر ہے، کہیں اور سے پڑھو۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی اس میں علی کے خاندان کا ذکر ہے، کہیں اور سے پڑھو۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں تک کہ ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ میں کہاں سے پڑھوں؟ تو اس نے کہا کہ سوچ کر کہ شاید کوئی ایسی آیت ہو کہ جہاں پر کوئی علی کا ذکر نہ ہو، تو کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو اس نے کہا تیری بد نصیبی ہے کہ اس میں بھی علی ہے۔ اب دیکھیں موضوع بڑا، اگر چاہوں تو اس کو بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے، میں نے 22 صورتوں کے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، لیکن میں اس کو چاہتا ہوں کہ ایک گھر کی مجلس کی حد تک اس بات کو آخر میں ایک نتیجے کے ساتھ تمام کروں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ تو اس نے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے پڑھو، تو ابن عباس نے کہا کہ تیری بدقسمتی ہے کہ یہاں بھی علی ہے۔ تو کہا کیسے علی ہے؟ اس لیے کہ مدینہ میں ایک دفعہ زلزلہ آ رہا تھا تو علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے نکلے، سب اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، خوف کے مارے صحرا میں زلزلہ تھا تو وہاں صحرا میں پہنچے، زمین پر اپنے قدم کو ٹھوکر کو مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زلزلہ آ رہا ہے تو میں تجھے حاکم ہوتے ہوئے حکم دیتا ہوں کہ رک جا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت کی بات ہے یہاں پر
یعنی آپ یہاں غور کیجئے، اس کا سارا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جب آئے گا زمین کو ایک زلزلہ، اذا زلزلت الارض، جب زمین پر آئے گا، زلزالن نہیں ہے، زلزالہا، زلزالہا کا مطلب ہے کہ زمین کا ایک خاص زلزلہ، یعنی زمین کی خاصیت میں ہے ہمیشہ سے زلزلے میں رہنا. پتہ ہے اس آیت کا مطلب یہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخوں کو زمین میں گاڑ کر زمین کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اٹھا لے تو زمین ہمیشہ ہی زلزلے میں رہے گی. تو وہ کیا ہوگا اس وقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تو زمین کا جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر زمین پر زلزلہ شروع ہوگا. تو وہ جو زلزلہ شروع ہوگا تو وہ زمین کا اپنا ایک خاص ایسا زلزلہ ہے کہ زمین اس وقت پھر سٹاپ نہیں ہونے والی. اب جو دنیا میں زلزلہ آتا ہے وہ 50 سیکنڈ کا ہے، 1 منٹ، بہت 1 منٹ کا تو بہت ہوتا ہے، شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں 1 منٹ کا زلزلہ ہوتا ہے. تو جب زمین ہمیشہ اب زلزلے میں رہے، فرض کیجیے، اور سٹاپ نہ ہو کیونکہ پہاڑ نہیں اسے روکنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہے وہ کیفیت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے جو خزانے ہیں وہ اگل رہی ہوگی، یا اپنے راز اگل رہی ہوگی. جو کچھ زمین میں جہاں کہیں ہوا ہے وہ ابھر رہا ہوگا. یہاں پر یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ جو زمین کے اندر مردے ہیں وہ زمین سے نکل رہے ہوں گے. واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، ایک خاص انسان کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہوا ہے. الانسان ہوا علی بن ابی طالب، روایت ہے، بہت واضح سی بات ہے. اگر زمین پوری زلزلے میں ہے اور مثلا فار ایور ہی زلزلے میں، اب کوئی روکنے کا امکان نہیں ہے، تو ہم جیسا کوئی انسان کہہ رہا ہوگا کہ زمین کیا حال ہے تیرا، خیریت ہے، ہوش میں ہوں گے ہم کوئی. وقال الانسان ما لہا، ایک انسان ہی، الانسان اس میں خاص، الیوم اکملت لکم، وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا. اس انسان کی اہمیت اتنی ہے کہ جب یہ زمین سے کہے گا کہ کیا ہو رہا ہے تجھے، تو زمین اس سے بات کرنا شروع کرے گی. یعنی زمین اس کی پابند ہے کہ جب زمین سے وہ کلام کرے تو زمین اسے جواب دے. یومئذ تحدث اخبارہا، پھر زمین اپنی خبریں دینا شروع کرے گی کہ کس مقام پر کیا کچھ واقعات ہوئے ہیں، کیا کچھ ہے زمین میں، وہ زمین خبریں دے گی اس انسان کو. بہرحال تو یہ اب واضح ہو گیا ان زلزلوں پر ولایت کس کی ہے. میر انیس کا ایک مصرع فوراً اس وقت ایسا میرے دماغ پہ نازل ہوا اس وقت. اب عبداللہ حسین شدید زخمی ہے، اور اس وقت بھی میں چند لمحے دور ہوں مصائب سے، اور اسے فضائل کی کیفیت میں سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام اس کیفیت میں، اب جب وہ ذوالفقار حیدری سے اس جہاد حیدری کو پیش کر رہے ہیں، خون حیدر کرار امام حسین علیہ السلام کے جہاد میں روشن اور عیاں ہے. کوئی روایت ہے یا زبان حال ہے، اللہ جانتا ہے. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے لکھا کہ گویا اب عمر سعد یہ کہہ رہا ہے کہ حسین اب کیا لڑو گے، اب کیا ہمت و طاقت بچی ہے، اور بدھائی اس طرح کا مکالمہ ہے. تو اب عبداللہ حسین جواب دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا بات زلزلے سے شروع ہوئی. اب عبداللہ حسین علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ نعرہ کیا، ہاں اے پسر سعد جفا کار، لے دیکھ تو ان کانپتے ہاتھوں کا کوئی وار، ہر چند کہ ہے عجز ہی بندے کو سزاوار. گفتگو تو عاجزی سے ہونی چاہیے، لیکن موقع کیا ہے؟ ہر چند کہ ہے عجز ہی بندے کو سزاوار، مجبور نہیں لخت دل احمد مختار. کیوں مجبور نہیں؟ آتش کو جو دوں حکم ابھی سب کو جلا دے. آتش کو جو دوں حکم ابھی سب کو جلا دے، پانی کو جو دوں امر زمانے کو بہا دے.
ہل ہل کے زمیں خاک زمانے کی اڑا دے، ہستی کے چراغوں کو ہوا دم میں بجھا دے۔ حسین کہتے ہستی ہو نہ بستی ہو، مکی ہو نہ مکاں ہو، آثار اذا زلزلت الارض آیا ہو۔ اللہم صلی ہستی ہو نہ بستی ہو، مکی ہو نہ مقام ہو، آثار اذا زلزلت الارض آیا ہو، ابھی جو چاہوں۔ تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے۔ اب دیکھیں اس میں حاکمیت اور ولایت کہاں پر ہے۔ تو سورہ حج کی پہلی آیت کی حقیقت کون بنا دے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اب اگر ہر سورہ کی ہر آیت پہ گفتگو ہو تو پھر یہ گفتگو ہے اس پہ، یہ پورا عنوان اس میں مضمر ہے اس طرح سے۔ سورہ حجرات، سورہ حج سے آیت سنیں، سورہ حجرات، سورہ حج کی آیت شروع ہوتی یا ایھا الناس، میں نے کہا 20 مقام ہے قرآن میں۔ سورہ حجرات ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کے 3 سورے ایسے ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتے ہیں، سورہ مائدہ، سورہ حجرات، سورہ ممتحنہ، اس لیے کہ اس میں کچھ قوانین الہیہ کا ذکر ہے، تو اس لیے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے ایمان والوں اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرنا، عالم ذر میں جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، اس کی حقیقت یہ ہے۔ سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہاں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے جانا، آگے نہ کھڑے ہو جانا۔ سورہ ممتحنہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنا۔ تو یہ 3 سورے ایسے ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتے ہیں۔ اب خود آج کی گفتگو کا عنوان قرآن اور حسین بنتا جا رہا ہے۔ تو سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی حرکت نہیں کرنا۔ اب اس میں اس کے کتنے مصادیق ہیں؟ بہت سارے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ عید قربان پر کچھ لوگوں کو تقویٰ کا اوور ڈوز ہوا، انہوں نے رسول اللہ سے پہلے قربانی شروع کر دی، ابھی رسول اللہ نے قربانی نہیں کی۔ حضور مکرم نے فرمایا، اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہوشیار نہ بنو زیادہ، رکو۔ ہاں یعنی یہ حکم اتنا ریز اور باریک ہے، حتیٰ قربانی اگر رسول اللہ سامنے، خبردار اسے پہلے نہیں کرنا، تمہارے منہ پہ اعمال مار دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آگے فرمایا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ جی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ فقط ظاہر پر نہیں ہے، میں نے کہا حسن فعلی اور حسن فاعلی، کبھی اس کو بھی سناؤں گا آپ کی خدمت میں تفصیل سے، ایک مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں۔ حسن فعلی یعنی یہ کہ اس فعل کا حسن، اور حسن فاعلی کرنے والے کا حسن، یہ دونوں جب ملتے ہیں تب جا کر انما یتقبل اللہ من المتقین، پھر تقویٰ آتا ہے اور اللہ متقین سے اعمال قبول کرتا ہے، فقط ظاہر پر نہیں۔ ہاں حسن فعل فقط کافی نہیں ہے، حسن فاعلی، اور اصل جو فعل میں اثر ہے اور حسن ہے وہ اس فاعل کی نیت سے، ہاں اس کے معیار کے مطابق۔ 2 رکعت نماز ہماری بھی ہے، 2 رکعت سلمان کی بھی ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ حسن فاعلی کا فرق، فاعل۔ بہت سی ضربتیں چلی ہیں، ایک ضربت علی کی ہے، حسن فاعلی ہے۔ حسن فاعلی جب ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ وہ حسن فاعلی ہے اس میں، اس عمل میں، اتنا ہی اس کا اثر ہمیشہ ہے۔ اگر آپ غور کیجئے، علی چند گھنٹوں کے لیے سوئے، اثر آج تک جاری ہے۔ کوئی سونا ایک ایسا کام ہے کہ جو ان یوزول ہے، چلیں ضربت تو پھر بھی لوگ بھاگ جاتے تھے، ہر ایک نہیں چلاتا تھا، سوتے تو سبھی تھے نا۔ کوئی سونا ایسا ان یوزول کام تو نہیں ہے
کہ دنیا میں ہر انسان، جو انسان ہے وہ دنیا میں روزانہ چند گھنٹوں کے لیے سو رہا ہے، تو اس میں کون سی ایسی عجیب سی انوکھی بات ہے؟ نا حسن فاعلی علی سو رہے ہیں. ایک ہے حسن فعلی، فعل کا حسن، اس کو اچھی طرح انجام دیا جائے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے حسن فعلی کیا ہے، اس کی ترتیب صحیح رکھی، اس سے پہلے وضو کی، آپ نے نیت کی، اللہ اکبر، صحیح ادب سے کھڑے ہوئے، یہ ہے اس کا ظاہر. حسن فاعلی کیا ہے کہ وہ خضوع خشوع کہاں پر ہے، توجہ کہاں پر ہے، کتنی للہیت ہے. حضور نے فرمایا کہ جو 2 رکعت نماز فقط اللہ کی یاد میں پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہے. بلکہ حضور نے ایک مرتبہ چیلنج بھی دیا تھا، جب کوئی آیا تھا 2 اونٹنیاں لے کر حضور کے پاس تحفے میں، تو حضور نے کہا میں ایک اسے دوں گا کہ جو ایسے نماز پڑھے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے. اور سب آگے وہ ناکام ہو گئے. اور علی بن ابی طالب السلام نے نماز پڑھی تو ابھی نماز کا تشہد ختم نہیں ہوا تھا کہ جبریل نازل ہوا. کہا یا رسول اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کر لیجیے. اور ایک اونٹنی گھروں کی مجلس تو ہلکے پھلکے موضوعات پر ہونی چاہیے، لیکن پھر جب کبھی بات ایسی نکل آتی ہے تو پھر بہرحال بات کہیں پر بھی ہو، جب حسین کی بات ہے تو وزنی ہونی چاہیے. تو یا رسول اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ دے دیجیے اونٹنی. تو جیسی نماز ختم ہوئی تو حضور مکرم نے کہا کہ حضور جانتے علم رسالت سے، یہ واضح ہو سب کے سامنے، کہ اللہ سے یہ سوال کرنا ہے جبریل کہ میں جانتا ہوں اپنے علم سے کہ علی جب نماز کے آخری سجدے میں تھے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان 2 اونٹنیوں میں سے کس میں زیادہ گوشت ہو تو کاش رسول اللہ مجھے وہ دے دیں. تو اس میں اللہ کے خیال تو کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے تھا نا. آپ اگر کسی کو کہیں کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ دعا پڑھو، بس وہ لال برتن نہیں آنا چاہیے تمہارے دماغ میں، تو وہی آئے گا پھر، کیونکہ کہہ دیا آپ نے. اب یہاں اونٹنی ہے، اللہ پھر یہ حکم دے رہا ہے، جبریل نے کہا اللہ پھر بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ دے دیجیے علی کو. اس لیے کہ علی اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ کاش اگر یہ زیادہ گوشت والی اونٹنی مل جائے تو مجھے سارا ہی تقسیم کرنا ہے مدینہ کے غربا میں، تو زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ ہو جائے. تو وہ جو اونٹنی کا سوچ رہے تھے اس میں بھی قربتاً اللہ کی نیت تھی، اس لیے دے دیجیے. یہ ہے اس نے فاعلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، چند گھنٹوں کے لیے سوئے علی. اب یہ سونا بظاہر ایک جیسا ہی ہو سکتا ہے بہت سو کا مثلا سونا، لیکن جو مولانا اظہر سنزیدی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب حضور کہتے ہیں کہ علی آپ میرے بستر پر سو سکتے ہیں، کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. لیکن جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل آپ کسی کو کاپی کر کے بتائیں. بھائی کوئی بیٹسمین ہوتا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں بچے، ہاں، کوئی اسپورٹس اسٹار اس کو کاپی کر، تو وہ ایک جاگتے ہوئے کا فعل ہے نا. کسی کو کہ اس کی طرح سو کے بتاؤ، سونے میں کیا کاپی کرنا ہے؟ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے، جاگے تو بات ختم کر رہا ہوں. تو بہت سے بات کہاں شروع ہوئی تھی کہ قربانی کر لی رسول اللہ سے پہلے. اب اگر یہ بظاہر کوئی بہت اچھا فعل، قربانی کرنا برا کام ہے اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا منہ پہ مار دیں گے ہم، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے کیوں کیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اس کے جب وہاں موجود ہوں، ان کا وجود ظاہر ہو، خبردار ان سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا. اچھا، مثلا قبیلہ بنی تمیم نے آ کر کہا کہ آپ کوئی ہمارے پاس اپنا نمائندہ بھیجیں یا رسول اللہ. تو ابو بکر انہوں نے یہ کہا کہ فلاں کو بھیج دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. خلیفہ دوم آگے بڑھ، انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیں. رسول اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کرنے دو، ان سے پہلے کوئی بات نہیں کہنا.
اللہ اس کے رسول موجود ہے نا, انہیں فیصلہ کرنے دو, ہاں ان کا امر نافذ ہونے دو. امام علیہ السلام نے ایک, اس کا تعلق آیت کا رسول اللہ سے, لیکن نفس رسول میں تمام ائمہ شامل ہیں نا, تو تمام ائمہ میں یہی نسبت ہے. امام نے ایک صحابی کو دعا سکھلائی, یحیی و یمیت, اس میں آتا تھا, اس نے دعا پڑھتے ہوئے کہا یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. کتنی دعاؤں میں ایسا ہے. امام نے کہا یہ کیوں پڑھا واپس یمیت و یحیی اضافہ؟ کہ مولا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے, اور پھر مردہ بھی کرتا ہے, زندہ بھی کرتا ہے. امام نے کہا یہاں ہم نے خالی یحیی و یمیت پڑھا تھا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ایک اور صحابی کو دعا سکھلائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا والابصار کا اضافہ کیوں کیا؟ کہ مولا وہ کیا اللہ تعالیٰ دلوں کو جیسے پلٹنے والا ہے, وہ نگاہوں کو پلٹنے والا نہیں ہے. امام نے کہا یقیناً وہ مقلب القلوب والابصار ہے, لیکن یہاں ہم نے خالی مقلب القلوب کا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو, جو ہم نے کہا وہ کہو. 1000 مثالیں اس کی تاریخ سے. ذرا غور کیجیے گا, امام حسین علیہ السلام سے سائر کا کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں. بہت سے تعلق ہیں, لیکن ان میں سے ایک ابھی زبان پر آ رہا ہے اس وقت. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا. واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرنا. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. رک جائیے گا یہاں پر. اللہ جب یہ کہتا ہے کہ دیکھو کوئی کام نہیں کرنا میرے رسول سے پہلے, تو آیت کا اختتام بظاہر میری چھوٹی عقل کے مطابق اللہ کی کس صفت سے ہونا چاہیے؟ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے, آگے نہیں بڑھنا رسول سے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے ان اللہ بصیر علیم سمیع علیم, سن رہا ہے اللہ. اللہ سن رہا ہے. تو پروردگار تو نے کہا کہ اللہ سے آگے نہیں بڑھنا, اب اللہ تو آنے والا نہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے جو آگے بڑھے ویسا جیسے اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے. اس بات کو سمجھایا. تو تقدم بین یدی اللہ و رسول, اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا. تو دیکھو میں دیکھ رہا ہوں, میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. مثلا قربانی کا معاملہ, مثلا میں نے آپ کے سامنے اور مثال, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس آیت کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھنے والا ہے. کہا میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا, جو وہ عمل کر رہے ہیں. اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا, کس عمل میں؟ نماز جماعت میں. کہ ایک امام عادل کا انتخاب کرو, ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس سے پہلے رکوع نہیں کرنا جائے گی. عمدن یہ کیا جماعت باطل ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت حجر کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو عیسیٰ مہدی سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے. یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے پابند ہیں فاطمہ کے بیٹے کے لیے, کہ وہ سجدے میں پہلے نہیں جا سکتے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے, انہیں بعد میں کرنا ہے. تو امام جماعت جو ایک عام امام جماعت ہے, غیر معصوم لیکن عادل ہے, تو کہا گیا کہ ان کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو. اچھا یہاں تو غیر معصوم امام جماعت کا معاملہ ہے, تو اگر معصوم امام جماعت ہے جیسے حضرت حجت, اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ اشرف کائنات وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور حسین پشت رسالت پر ہیں, آگے نہیں بڑھنا. اب رسول اللہ سجدے میں ہیں. سورہ حجرات کی میں نے پہلی آیت پڑھی, میں نے کہا کہ اس کی حقیقت حرف حسین کے ہے میں ہے, نام حسین کے حرف میں ہے میں. حضور مکرم سجدے میں ہے اور حسین پشت رسالت پر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ایسا نہیں کہ سجدے سے پہلے سر اٹھا لو. اور حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے, اور پڑھتے رہیں سبحان ربی العلی و بحمدہ. اللہ سن بھی رہا ہے, جانتا بھی ہے, سمیع علیم. یہ سمیع علیم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی. یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی نہیں ہے اس میں, کچھ واقعات ہیں. کیوں؟
کون سا واقعہ اللہ نے رکھا، کون سا نہیں رکھا؟ اس کا ایک معیار یہ ہے کہ ہر وہ واقعہ ہر نبی کا جو آپ کو فضیلت آل محمد تک پہنچا دے وہ قرآن میں رکھا۔ اس کی تشریح کبھی کروں گا، 5 مجلس سے چاہیے گا مسئلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت بچائی، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہارون رشید نے ایک عورت کو بھیج دیا، وہ اس انتظار میں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ ہو تو ہم پورے بغداد میں مشہور کر دیں۔ تو اندر سے کہیں چونکہ اس خاتون کی کوئی چیخ کی کوئی ایسی آواز ہی نہیں آئی، تو صبح کو جب جا کے دیکھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان کے ایک کونے میں سجدے میں، اور پیچھے وہ فاحشہ عورت وہ بھی سجدے میں۔ تو جا کے پوچھا کہ ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے تھا کہ تم مثلاً بہکاؤ، مثلاً گناہ کرواؤ یہاں۔ کہا جب میں یہاں پہنچی تو یہ بندہ خدا کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، تو در و دیوار سے آواز آ رہی تھی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، تو میں کس گناہ میں جاتی؟ اب معاملہ دیکھیے گا، یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا دامن عفت بچایا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی ظاہر بچایا، لیکن فرق کیا ہے؟ یوسف زلیخا کو اپنا ہم خیال نہیں بنا سکے گا۔ یہ ہے فخر یوسف موسیٰ کاظم۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ واقعہ لیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کو آل محمد میں سے ایک کی فضیلت کی طرف؟ مجھے آپ پورے قرآن میں کسی نبی کا کوئی واقعہ لے آئیے، ہاں اس کے باطن میں آل محمد کی فضیلت ہے، اس واقعے کو رکھا گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حقیقت قرآن ہے فضیلت آل محمد۔ نہیں پڑھنا، یعنی مثلا حسین سے آگے نہیں پڑھنا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے، جو انہوں نے سکھلا دیا ویسے کرنا بس۔ اس آیت کا سب سے عالی مصداق کہ حسین کے پابند رہنا وہ ہے ابوالفضل عباس۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کی سب سے عالی تفسیر عملی طور پر وہ ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حسین کے ابوالفضل عباس علیہ السلام، لہذا معصوم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے کبھی سبقت کی ہی نہیں، لہذا معصوم ہے۔ حسین کی عصمت ذاتی ہے، اللہ نے دی۔ حسین اپنی عصمت کے لیے فقط اللہ نے عطا کی، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ عباس علیہ السلام کی عصمت ہے بالعرض، امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بالواسطہ، اس لیے کہ حسین علیہ السلام جس راہ پر ہیں کوئی بالکل ہی اسی راہ پہ چل رہا ہو قدم بقدم تو عصمت ہو گئی نا۔ وہ ہے عصمت مطلقہ، یہ ہے محفوظ عن الخطا، اس لیے دو الگ الگ نام رکھے گئے۔ بات واضح؟ عباس اس لیے گویا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عباس کے سپرد کیا تھا حسین کو۔ یہ جملہ پہنچا اب تک، عباس کے سپرد کیا ہے حسین کو۔ جب حسین رخصت کے لیے آئے نا مدینہ میں ماں کی قبر سے، قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا کیا غضب کا مصرع کا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اجر عطا کرے گا انیس کو اس ایک مصرے پر۔ ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، رہنے دیجیے گا ٹھیک ہے، اسی طرح سے روشنی اسی طرح سے ٹھیک ہے۔ ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر۔ توجہ ہے آپ کی، میں مصائب پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے بے سر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ صدائیں بلند ہو گئی، مجھے طول کلام نہیں، بس یہی مسائل ہو جائیں گے۔ یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی،
آके عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. عباس آئے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر میں قدموں کی طرف سر رکھا عباس نے. آکے عباس فرزند فاطمہ ہے. ہاں حقیقت عباس کی ہے نا پسر فاطمہ ہے، ام البنین کے بیٹے، لیکن سیدہ اپنا بیٹا کہیں گی. آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پر نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. اب زہرا کی وصیت کیا ہے؟ دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. زہرا نے حسین کو حوالے کیا عباس کے. میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، یہ ہے عباس. لہذا عباس علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے، ابھی مدینہ ہی میں ہے، یعنی چلنے لگے ہیں کہ بی بی ام البنین آ گئی. مادر عباس عباس کی تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے، حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے نہیں آنا واپس. یعنی عباس اگر حسین نہ آئے تو تم بھی نہ آنا واپس. یہ ہے ماں، شیر ام البنین کا اظہار ہے عباس. وفائے ام البنین کا پرتو ہے، اس نور کی جھلک ہے، اس نور کی شعاع ہے عباس. کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے نہیں آنا واپس. لہٰذا جب واپس پلٹا یہ قافلہ تو بی بی ام البنین نے کیا پوچھا؟ بشیر نے اعلان کیا کہ اے یا اہل یثرب، اے مدینے والوں، لا مقام لکم، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس لیے کہ جانے مدینہ حسین مار دیے گئے. جس مدینہ میں حسین نہ رہ پائے وہ مدینہ کو رہنے کے قابل رہ گیا. تو بشیر نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں آ رہی ہے، مجھے بتایا لوگوں نے کہ عباس کی ماں ہے. عثمان، جعفر، عبداللہ، عباس، 4 بیٹے ہیں نا ماں کے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں عباس کا پہلے نہ بتلاؤں، ماں کے دل پر بڑا شاق گزرے گا، تو میں نے دوسرے بچوں کا بتلایا کہ وہ مارے گئے. ایک بیٹے کا کہا، دوسرے بیٹے کا کہا، تیسرے بیٹے کا کہا. وہ ماں روئی نہیں، پوچھ رہی ہے مجھ سے پوچھا حسین کی کیا خبر ہے، حسین کی کیا خبر ہے. میں نے کہا اب میں دل میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں کہوں گا نا عباس مارے گئے تو یہ ہائے عباس کہہ کے روئیں گی. میں نے کہا قتل ابنک، یعنی آپ کا بیٹا عباس، العباس مارا گیا. کہا اس ماں نے مجھ سے، یہ روئی نہیں، وہ ماں کہ عباس مارے گئے، کہتی حسین کی کیا خبر ہے. میں نے کہا حسین 2 نہروں کے درمیان پیاسے سوا ہو. کہتے پھر ام البنین نے آہ بھر کے فریاد کی، کہا ہائے حسین. اور ایک فقرہ ہے تاریخ میں ام البنین سلام اللہ علیہا کا، فرمایا کہ کلہم ومن تحت الخضراء، میرے سارے بیٹے، چاروں بیٹے، ومن تحت الخضراء، جو کچھ اس آسمان سے نیچے ہے، پوری کائنات، فداء لابی عبداللہ الحسین، فداء حسین. حسین مارے گئے، اللہ اکبر، پوری کائنات فداء حسین پر. یہ ہے ام البنین کا دین. پھر تشریف لے جاتی تھی بقیع میں تو کہتی تھی کہ اے میرے بچوں، میں تم پر نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر رہوں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. اور پھر گریا کرتی تھی امام حسین پر. خاطر ہے کہ بار بار یہ ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ تعزیت کے لیے پوسا دینے تشریف لے جاتی تھی بی بی ام البنین کے گھر پر. بی بی ام البنین کے گھر جاتی تھی اور عباس کی شہادت کا پلسہ بار بار پیش کرتی تھی بی بی زینب ام البنین. وہ زینب کے جو خود ام المصائب ہیں، جو شریکت الحسین ہیں، وہ پرسہ دیتی تھیں عباس کی ماں کو. امام سجاد علیہ السلام جب عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، مقام سے کھڑے ہو کر روتے تھے.
اور کہتے تھے کہ ان کے بابا کا احسان ہے ہم پر. ہاں اللہ اکبر. عباس کے احسان کو یاد کیا. جانتے ہو کیا احسان ہے؟ اس لیے کہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگ چکا تھا. کس منہ سے کوئی یہ تقریر نکالے؟ شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک زائر تھا. وہ آیا، وہ کربلا سے آیا تھا. بہرحال شفا اسے ملنی تھی کہیں اور، تو وہاں شفا نہیں مل سکی تھی عراق میں کسی بھی حرم میں، تو آیا کربلا. یہ واقعہ آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس کی تفصیلات. تو وہ آیا اور اس نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے 10 دن رکا رہا، وہاں پر فریاد کرتا رہا. آخری دن بیٹا اس کا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں. تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچ کے اس نے کہا کہ مولا میں 10 دن سے آ رہا ہوں آپ کے حرم میں، آج آخری دن ہے، اور اگر میرے بیٹے کو شفا نہیں ملی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں پانی بھی نہیں پیوں گا حرم کا، میں چلا جاؤں گا ایسے ہی. کہ جب یہاں بھی شفا نہ ملے تو پھر دنیا کا کون سا طبیب ہے جو شفا دے گا. میں عراق میں بھی ہر حرم گیا ہوں، آخری حرم آپ کا رہ گئے. بس یہ محبت بڑا شکوہ ہوتا ہے. کبھی وہ کر کے نکل رہا تھا، پتہ نہیں کیا خیال آیا، مولا کے ذریعے کو دیکھا کہ مولا آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، میرے بیٹے کو شفا عطا کرتے، اس کی آنکھیں واپس آ جائیں. کچھ ہی دیر میں بیٹے نے آنکھیں کھولی، کہا بابا مجھے کوئی زری نظر آ رہی ہے. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں عباس کی آنکھ کا واسطہ، یعنی زخمی وہ آنکھ کے جو حسین کو دیکھا کرتی تھی، وہ آنکھیں. عباس کے بازوں کے مصائب ہمیشہ سنے، میں نے آج مولا عباس علیہ السلام کی زخمی آنکھ کے مصائب پڑھ دیے آپ کی خدمت میں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس خاطر ہے کہ جب آنکھ میں تیر لگائے تو کوئی دیکھے کیسے حسین کو. تو حسین پہنچے کہ مولا میری ماں نے بتایا تھا، میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی لی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے مولا، میں دیکھ نہیں پاتا. دوسری آنکھ میں اتنا خون بھر چکا ہے کہ آپ کا چہرہ انور مولا، اس کی زیارت نہیں ہو رہی. اگر زحمت نہ ہو تو میری آنکھوں سے یہ خون صاف کر دیجیے گا. ہائے ہائے. یقیناً زبان حال ہے یہ، لیکن یہ کیفیت تو ہے نا عباس کی کہ مولا یہ زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں خود ہی خون صاف کر لیتا. حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے آخری مرتبہ حسین کو دیکھا. اب ایک کیفیت کا بیان ہے، میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں. میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ، مصائب کو پڑھنا اور ہے اور اسے سمجھنا اور ہے. اس کیفیت کو، وہ بین السطور، وہ درایت سے، وہ کس شخصیت کے بارے میں مصائب ہیں. آپ ذرا سوچئے گا زندگی میں کبھی کیا ایسا ہوا ہوگا؟ نہیں ہوا ہوگا کبھی. کیا کہ حسین آئے ہوں اور عباس نہ اٹھے ہوں. جزاک اللہ. یہ آپ کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں نے سوال کیا اور ہائے عباس کہہ کے سدائیں بلند ہو گئی. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ممکن نہیں ہے کہ حسین آئے ہوں عباس بیٹھے رہ گئے ہوں. اب وہ منزل ہے کہ حسین آئے عباس لیٹے ہیں زمین کربلا پر. اس خاطر ہے کہ گویا عباس علیہ السلام اس اظہار کا، اس عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس احترام کا، ادب کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو حسین سر گود میں لیتے ہیں تو عباس زمین پر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا آج میرا سر آپ کی گود میں بھی، کچھ دیر بعد جب آپ گریں گے مولا آپ کا سر گود میں لینے والا کون ہوگا. آخری جملہ میرا آ گیا تقریر کا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے غازی عباس، مدینہ سے ایک ماں آئیں گی حسین. مدینہ سے ایک ماں آئیں گی حسین کو گود میں لینے کے لیے. اے میرے لال، کربلا کی زمین چل رہی ہے، اے میرے حسین میری گود میں، مقتل میں گر رہا ہوں، سنبھالو حسین کو. یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، حسین کی ماں آئیں گی حسین کا سر گود میں لینے کی. یا حسین یا حسین یا حسین.